رسن صاحب، یہ جو ہم نے دیکھا ہے کہ ود ان 10 days پوری کی پوری افغانستان کی جو کایا پلٹی ہے، اور یہ تو ایٹ لیسٹ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ کابل میں قابض ہونا طالبان کا اتنا ایزی نہیں ہوگا، لیکن وہ بھی اتنا ایزی تھا، بڑے آرام سے ہر چیز خود اپنے ہاتھوں سے ان کو سونپی گئی. جو صورتحال بنی ہے، سب سے پہلے تو اس پہ آپ کا تجزیہ چاہیں گے. دیکھیے، امریکہ نے فوج میں تو انویسٹ کیا، ان کو ٹریننگ دی، ان کو ہتھیار دیے، ان کو ایکوپمنٹ وغیرہ دیا، یہ سب کچھ کیا، ان کو ایکسرسائزز مشقیں وغیرہ کروائیں، لیکن ان کا جذبہ وہ نہیں بنا سکا. افغان فوج کو اس نظام سے کوئی دلچسپی نہیں تھی. وہ سمجھتے تھے کہ یہ نظام امریکہ کا مسلط کردہ ہے، اور اس لیے جو حکومت بنی ہے وہ بھی امریکہ کی ایما پر بنی ہے، اس لیے اس حکومت کے ساتھ، اس نظام کے ساتھ ان کی کوئی وفاداری نہیں تھی. اور جب وفاداری نہیں ہوتی تو پھر موٹیویشن نہیں ہوتی. اس نظام کے لیے وہ مارنے پر تیار نہیں تھے. اس نظام کو بچانے کے لیے وہ اپنی زندگی قربان کرنے کو تیار نہیں تھے. ان میں موٹیویشن کی کمی تھی. اور جیسے امریکہ نے اعلان کیا کہ وہ امریکہ سے افغانستان سے اب انخلا کرنے جا رہا ہے، تو ان کی رہی صحیح امید بھی ختم ہو گئی. اب وہ سمجھے کہ جو نوشتہ دیوار ہے وہ تو ہونے والا ہے، اس ملک پہ طالبان کا قبضہ تو ہونے والا ہے. تو ان کی وفاداریاں بھی بدلنے لگیں. امریکہ کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی. یہ ایک تاریخی غلطی امریکہ نے کی. وہ یہ سمجھے کہ اگر ہم انویسٹ کریں گے ٹریننگ میں اور ان کو ہتھیار وغیرہ دیں گے تو یہ فوج لڑے گی. فوج لڑتی ہے ایک جذبے کے ساتھ. لیکن رستم شاہ صاحب، اس میں ایک اور فیکٹر کو بھی ہم ڈسکاؤنٹ نہیں کر سکتے. وہ فیکٹر یہ ہے کہ 88 ارب ڈالر سے زائد خرچ تو کیے گئے، لیکن اس میں سے کتنا افغان فوجیوں تک، عام فوجیوں تک پہنچا؟ کیونکہ افغان فورسز کے ہتھیار بلیک مارکیٹ میں فروخت ہوئے. اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی ٹریننگ کے لیے دیگر چیزوں کے لیے پیسہ دیا جاتا تھا، وہ جناب ان فوج جو کمانڈرز تھے، جو بڑے کمانڈر تھے، ان کی جیبوں میں جاتا تھا. تو ایک فیکٹر یہ بھی ہے نا کہ جب آپ کا کمانڈر لڑنے کو تیار نہیں ہوگا تو عام فوجی کیسے لڑے گا؟ دیکھیے، یہ تو ان کو سمجھ میں آنے والی بات تھی. ان کو سمجھنا چاہیے تھا کہ ایک ملک جس کا نظام بگڑا ہوا ہے، جس میں 1980 سے لے کے آج تک خانہ جنگی ہے، جس میں ایڈمنسٹریٹو اور مینجمنٹ کا نظام تس و نس ہے، ان میں اتنی انویسٹمنٹ کرنا اور ان کے حوالے اتنے پیسے کرنا، جہاں پہ لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، جہاں پہ پاورٹی ہے، جہاں پہ ڈپریویشن ہے، جہاں پہ ڈسکریمنیشن ہے، اس سوسائٹی میں، اس ملک میں، اس انوائرنمنٹ میں اتنے پیسے، اتنے زیادہ، آپ دیکھیں کہ 1.2 ٹریلین ڈالر وہاں پہ خرچ کرنا، اس کا لازماً نتیجہ یہی نکلنا تھا کہ وہاں پہ کرپشن انتہا کو پہنچ چکی. اور اس کرپشن کی ضد میں افغان فوجی بھی آئے، افغان نیشنل آرمی بھی اس کرپشن کی ضد میں آئی. وہاں بھی کرپشن شروع ہو گئی. تو جہاں کرپشن شروع ہو جاتی ہے، ایک طرف کرپشن ہے، دوسری طرف پاورٹی ہے، غربت ہے، لوگ 60% لوگ جو ہیں وہ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں. تو وہاں تو پھر کرپشن ہونی تھی، اور جہاں کرپشن آ جاتی ہے وہاں وہ جذبہ نہیں رہتا، وہ موٹیویشن نہیں رہتی. لوگ اس نظام کو، جس کو سمجھتے تھے کہ مصنوعی نظام ہے، مسلط کردہ نظام ہے، اس نظام کو بچانے کے لیے، اور ان لوگوں کو جو اس نظام سے وابستہ تھے، ان کی خاطر اپنی جانوں کو قربانی دینے کے لیے وہ تیار نہیں تھے. تو جیسے ہی وہ وقت پہنچا، ایک ضلع کے بعد دوسرے ضلع نے اور ایک صوبے کے بعد دوسرے ضلع نے اپنے آپ کو حوالے کیا. اب دیکھیں کہ لڑائی نہیں ہوئی، لوگ سرنڈر کرتے رہے. افغان نیشنل آرمی کے دستے ہر ایک صوبے میں گورنر کے ساتھ، والی کے ساتھ سرنڈر کرتے رہے، اور اپنا سارا سامان اور اپنے ٹینکس اور اپنی بختر بند گاڑیاں اور اپنے ہتھیار طالبان کے حوالے کرتے رہے. یہ بھی تو دکھائی دیا کہ افغان کی جو آرمی تھی وہ کتنی ویک آرمی تھی کہ خود بخود سرنڈر کرتی چلی گئی. اچھا، ابھی یہ کہے گا، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ وہ آئے، کوئی خون خرابہ نہیں ہوا، آ کے انہوں نے 34 کے 34 جو دارالحکومتیں ہیں وہاں پر ان کا قبضہ بھی ہے بڑے سکون سے. ساتھ میں انہوں نے آتے ساتھ عام معافی کا اعلان بھی کیا. انہوں نے کہا جی ہم آگے مائنورٹیز کے ساتھ مل کے بھی کام کریں گے. پھر وہاں کی لوگوں سے بھی کہا کہ آپ ڈرے مت، کوئی ایسی چیز ہم نہیں کریں گے، ہم نے سب کو ویسے ہی معاف کر دیا. کیونکہ آف کورس وہاں پہ ہیومن رائٹس کی جو پہلے بھی جو NGOs وغیرہ کام کرتی تھی طالبان کے خلاف، جس نے جو کام کیا ہوا ہے، جو سب کی سٹیٹمنٹس ہیں وہ بھی سب کے سامنے. تو کیا ایکسپیکٹیشنز ہم ان سے رکھیں کہ اب جو طالبان آئے ہیں یہ وہ والے طالبان نہیں ہیں جو کہ پہلے تھے؟ کیونکہ پاسٹ ایکسپیرینس بھی آپ کے سامنے ہیں. اور ساتھ میں بھی کہیے گا کہ جو طالبان ہیں کیا یہ خالصتاً صرف افغانستان کے ہیں، یا پھر جیسے ہم پہلے دیکھتے تھے کہ ازبک بھی ہوتے تھے، چیچن بھی ہوتے تھے طالبان کے گروپس میں؟ دیکھیے،
ایک تو بات یہ ہے کہ انہوں نے جو اعلان کیے ہیں ان کو امپلیمنٹ کرنا ہوگا. ان کو ایک ملٹی ایتھنک براڈ بیس حکومت بنانی ہوگی. انہوں نے کہا ہے کہ ہم ازبس کو، تاجس کو اور ترکمن کو اور بلوچ کو سب کو ساتھ لے کر چلیں گے، یعنی ان کو ساتھ ملا کے حکومت بنائیں گے. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جتنے ہمارے دشمن تھے، ہمارے رائول تھے، ان سب کے ساتھ ہم بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں. سب کو امن ہے، عورتوں کو پوری آزادی ہوگی ملازمت کرنے کی، تعلیم حاصل کرنے کی، اقلیتوں کا تحفظ یقینی بنائیں گے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہزارہ کے جو لوگ ہیں وہ بھی حکومت میں شامل ہوں گے. تو ان اعلانات کے بعد تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اب آگے دیکھنا ہے کہ وہ کس حد تک اس پہ عمل کرتے ہیں. لیکن عمل ان کو اس لیے کرنا ہوگا کہ افغانستان کا ریکنسٹرکشن، ریہیبلیٹیشن ایک بہت بڑا چیلنج ہے. وہ اب اکیلے وہ نہیں کر سکتے. اس کے لیے انٹرنیشنل کمیونٹی کو الائن کرنا ہوگا اپنے ساتھ، اور ان کی مدد سے افغانستان کی ریکنسٹرکشن، ریہیبلیٹیشن کا آغاز ہو. ایگزیکٹلی دیٹ از اے میجر کنسرن کہ ان کے پاس فنڈز کہاں سے آئیں گے، فائنینسز کہاں سے آئیں گے، کس طریقے سے وہ اکانومی بنائیں گے اور اس کو آگے بڑھائیں گے. کیونکہ جو افغان بینک ہے اس کے کہا یہ جا رہا ہے کہ اس کے اوپر بھلے قابض بھی ہو جائیں لیکن اس کے جو ایسٹس کی میجورٹی وہ امریکہ کے پاس ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے طالبان کے حوالے نہیں کرنی. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کس طریقے سے سروائیو کر سکیں گے، کس طرح سے چیزوں کو لے کے چلیں گے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو ان کا کام امن ڈیلیور کرنا ہے، اور امن وہ بہت جلدی ڈیلیور اس لیے کریں گے کہ لوگوں کی حمایت ان کو حاصل ہے. دوسری بات یہ ہے کہ لوگ 40 سال کی جنگ سے تنگ آ چکے ہیں. ہر ایک افغان یہ چاہتا ہے کہ جو بھی حکومت کابل میں بنے وہ امن ڈیلیور کرے تاکہ ہم سکھ کا سانس لیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ ان کو اب ایک بہت بڑے چیلنج کا سامنا ہے. سب سے پہلے تو وہ داعش وغیرہ کا خاتمہ کریں گے تاکہ یہ جو افغانستان میں جو ملیٹنٹ بروٹل تنظیمیں ہیں ان کا خاتمہ ہو جائے. ترکستان اسلامک موومنٹ ہو یا یہ فدائی محاذ ہو یا داعش ہو، ان کا خاتمہ وہ کریں گے. اس کے بعد ان کو ریکنسٹرکشن، ریہیبلیٹیشن کا جو بہت بڑا عظیم کام ہے، ایک ہسٹورک رسپانسبلٹی ہے، اس کے ساتھ جو 35 لاکھ آئی ڈی پیز افغانستان کے اندر ہیں ان کو دوبارہ اپنے اس میں بسائیں گے. پھر ان کا جو انفراسٹرکچر جو نقصان ہوا ہے، تباہ ہوا ہے، اس کی بحالی کا کام ان کو درپیش ہے. پھر افغانستان میں جو اتنے منرل کا بڑا پوٹینشل ہے اس کو ایکسپلور کرنا، ایکسپلائٹ کرنا، اس کے لیے ان کو ٹیکنالوجی کی ضرورت ہوگی. شاہ صاحب، ایک فیکٹر یہ بھی ہے اور وسائل کہ بعض تجزیہ کار یہ سمجھتے ہیں کہ طالبان کے نمبر کے حوالے سے بھی وہ کافی اس حوالے سے متضاد آ رہے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک دھڑا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مختلف دھڑے مل کر اس وقت یہ کنٹرول کرنے جا رہے ہیں اور اس کے بعد ان کا یہ اتحاد عارضی ثابت ہوگا. تو اگر اتحاد عارضی ثابت ہوا تو اس کے کیا اثرات پڑیں گے اس خطے پہ اور افغانستان پہ؟ دیکھیے، اس وقت وہ ملا ہیبت اللہ خونزادہ کی قیادت میں متحد ہیں. سراج حقانی بھی ان کے ساتھ ہے. ملا یعقوب جو معلم محمد عمر کا بیٹا ہے وہ بھی ان کے ساتھ ہے. جو قطر کی جو شورا ہے وہ تو ان کے ساتھ ہی ہے، تو انہوں نے بٹھائی ہوئی ہے. تو اس وقت اس بات کے کوئی اثار نہیں ہے. لیکن ہر جماعت میں، ہر پارٹی میں، ہر تنظیم میں اختلاف رائے کی گنجائش ہوتی ہے اور یہ ہوگی. کچھ لوگ ان کے پرسیپشن ہو سکتا ہے ڈفرنٹ ہوں، لیکن اس وقت وہ متحد ہیں. اب آگے جا کے کیا ہوتا ہے ہمیں دیکھنا ہوگا. لیکن اگر ان میں اتنا کوئی ڈسینشن آ گیا جس سے تحریک پر ضرب پڑے اور ان کی نظم و ضبط پہ زبر پڑے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑا افسوسناک ہوگا افغانستان کے لیے بھی اور ان کے لیے بھی. اچھا محمد صاحب، ہم نے دیکھا کہ اب کیونکہ 80% سے زیادہ افغانستان پہ طالبان جو ہیں وہ قابض ہیں، اور اس دورانی میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ حامد کارزئی یہ کونسل بناتے ہیں جس میں عبداللہ بھی ہیں اور جس میں گلبدین حکمت یار بھی ہیں. تو اس کونسل کی کیا وقت ہوگی؟ ویسے اس کونسل کی کوئی وقت نہیں ہے. یہ کس کی بہاف پہ بنائی ہے، کس نے ان کو اختیار دیا ہے؟ افغانستان کے کانسٹیٹیوشن میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، نہ اس کی اس وقت ضرورت ہے. طالبان افغانستان پہ قبضہ کر چکے ہیں. سارے 34 کے 34 صوبے تقریباً تسلیم ہو گئے ہیں اور اس بات کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ جو لوگ سائیڈ لائن پر ہیں وہ اپنے آپ کو ذرا فوکس میں ڈالنے کے لیے حرکتیں کر رہے ہیں. کرزئی صاحب 13 سال تک پریزیڈنٹ رہے. اب وہ تو ایک ایڈوائس دے سکتے ہیں، ایک مشیر کی حیثیت سے، ان کے ایک بزرگ کی حیثیت سے وہ ایڈوائس تو کر سکتے ہیں، لیکن ان کا کوئی ظاہراً کوئی رول نہیں بنتا. حکمت یار کی تنظیم ختم ہو چکی ہے. ان کے سارے لوگ جو ہیں وہ طالبان میں شامل ہو گئے ہیں یا گھروں کو چلے گئے ہیں. اب وہ صرف ایک انڈیویجول ہیں.
ان کا نام تو ہے لیکن ان کی تنظیم کوئی نہیں ہے. عبداللہ جو ہیں اب ان کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ افغانستان میں رہتے ہیں, طالبان کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں, یا وہ بھی پھر چلے جاتے ہیں تاجکستان کی طرف. بالکل آپ کی نظر یہی ہے. اشرف غنی کی فرار کے بعد ہم نے دیکھا کہ لوگوں کے پاس آپشن کم ہے, لیکن آپ نے بات صحیح بھی کی کہ اب لوگ یہ بھی دیکھیں گے کہ جو طالبان نے جو اعلانات کیے ہیں, جو وعدے کیے ہیں, اب ان کو وہ آگے جا کے پورا کرتے ہیں یا نہیں کرتے, اور اعلانات پہ کام کرنا ان کے لیے بھی کتنا مشکل ثابت ہو سکتا ہے. ان کے لیے بہت شکریہ جی, اکانومی کو رن کرنا بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ کس طریقے سے اکانومی بنائیں گے, پیسے کہاں سے لائیں گے, فنڈز کہاں سے لائیں گے, دوسرے ملکوں کے ساتھ الائن ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. obviously جب پیسہ ہوگا تو پھر ساری چیزیں انڈیوس ہو سکتی ہیں, لیکن پیسہ نہیں ہوگا تو کچھ نہیں ہو سکتا. آپ دیکھیں جو آپ نے مین ہیلپ لے کر آنی ہے وہ صرف افغانستان سے نہیں, آف کورس جب آپ ٹیکنالوجی پہ کام کریں گے, پھر آپ نے جیسے معدنیات کی بات کریں, جب آپ نے ان تمام تو چیزوں کو ایکسپلور کرنا ہے تو اس کے لیے باہر سے ٹیمیں بھی آئیں گی. تو یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو دوسرے ممالک ہیں ان کا کتنا ٹرسٹ ہوگا جو حکومت بنے گی, جس میں ابھی یہی نظر آ رہی ہے کہ طالبان کی حکومت بنے گی, ان پہ کتنا ٹرسٹ ہوگا. دوسرے ممالک کی جب آپ بات کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ پاکستان سب سے بڑا اسٹیک ہولڈر اس لحاظ سے ہے کہ پاکستان نے ہمیشہ فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کی ہے افغان پیس پروسیس کو. دوحہ میں مذاکرات ہوں یا ویسے مذاکرات ہوں, پیس پروسیس ہو یا بارڈر مینجمنٹ ہو, پاکستان ہمیشہ اپنا انویسٹ کرتا رہے اخلاقی اور سیاسی مدد, اور وہ چاہتا ہے کہ افغانستان پیسفل ہو. اب لیٹس سی واٹ ہیپنز نیکسٹ. چلے جی, جو افغانستان کی صورتحال ہے اس پر تو آگے جا کے ہم بات کرتے رہیں گے. اسٹیٹ کے لیے کنسرننگ فیکٹرز کیا ہیں اس پہ بھی بات کریں گے, کوشش کریں گے کہ حکومتی نمائندہ ہمارے ساتھ موجود ہو, کیونکہ آج 3 بجے اہم اجلاس میں ہونے والے وزیر اعظم کی زیر صدارت. اب ذرا آپ کو تھوڑا بہت موڈ چینج کرتے ہیں. آج شہنشاہ نصرت فتح علی اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.